وعلى آلك وصحبك وسلم بحمدہ تعالی۔ آج حفاظ کرام نے 23 پارے مکمل کر لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی رات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو لیلۃ القدر کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم سبھی کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر بار بار نصیب فرمائے۔ آج جن سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے ان میں سے سورہ یاسین شریف، جس کا تقریباً آدھا حصہ کل پڑھا گیا تھا، آج اس کو مکمل کر لیا گیا، اور پھر سورہ صافات اور سورہ صاد اور سورہ زمر کے تقریباً 3.5 صفحات مکمل کر لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہم نے مکمل کر لی۔ سورہ صافات کو آپ سلام کا سورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر سلام بھیجا ہے۔ آپ شروع کر لیجئے، سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت نوح سے سلام کا آغاز ہوتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام پر سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر سلام، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام پر سلام، پھر حضرت یونس علیہ السلام پر سلام، اور آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر اللہ کا سلام، اللہ کا سلام۔ ہم اگر خارج نماز کے باہر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو کچھ لوگ اسے شرک قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، بدعت قرار دیتے ہیں اور اسے گناہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر کسی کو جو قرآن شریف نماز تراویح میں پڑھتا ہے اسے حالت نماز میں عین اللہ کی عبادت کے وقت نبیوں پر سلام بھیجنا پڑتا ہے۔ آج ہم سبھی نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا، حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام پر سلام بھیجا، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس، تمام انبیاء کرام پر آج ہم نے نماز تراویح میں سلام بھیجا ہے۔ سورہ صافات میں جہاں دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر خاص طور سے حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، وہ آیتیں سورہ صافات میں موجود ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80 سال کے ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں برسوں سے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ بڑی ہی مؤثر دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انہیں ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، یعنی اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اب آپ ذرا سوچئے 80 سال تک کوئی اولاد نہیں، اور 80 سال کے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، تو کتنی محبت ہوگی ماں باپ کو اپنے بچے سے۔
جو بڑھاپے میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اس بچے سے ماں باپ کو کتنا لگاؤ ہوگا۔ چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا بچے کے پیر میں تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بچوں کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلیل عطا فرمایا۔ آپ خلیل اللہ ہیں، لیکن ایسے ہی آپ کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، بلکہ آپ کو پہلے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ہر طرح کی آزمائش میں آپ کھڑے اترے، آپ نے کامیابی حاصل کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا مقام عطا فرمایا۔ خلیل اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ تو جب 80 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا ہوا، نہایت حسین جمیل، نہایت پیارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت خوب ماں باپ جو ہے حضرت اسماعیل سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعي، تھوڑا بہت دوڑنے پھرنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے، پورا واقعہ تمہیں بیان نہیں کروں گا، آپ سنتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا میں چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، حکم خداوندی ہوتا ہے، یعنی خواب میں نبی نے جو دیکھا ہے اسے حقیقت میں کرنا ہوتا ہے، واقعتاً اس چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے ننھے سے لخت جگر سے پوچھ رہے ہیں انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا بھی کتنا خوش نصیب بیٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بیٹے کے بارے میں فرمایا حلیم بردبار، تو اس کا جواب بھی ایسا ہی ہوگا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی آپ کو جو حکم ہوا ہے اس میں آپ کو تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حکم ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں ذبح ہونا ہے تو میں بالکل تیار ہوں، میں صبر بھی کروں گا۔ ایسا نہیں کہ جب آپ میرے حکم پر چھری چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، ہاتھ پہ ماروں گا، نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں صابر رہوں، صبر کروں، صبر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں تیار ہو گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چلائی، حلقوم پر چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ چھری کا کام حالانکہ کاٹنا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نہیں کاٹنا ہے تو وہ نہیں کاٹتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں جلانا ہے تو پھر آگ نہیں جلاتی۔ حضرت ابراہیم جوش میں آ کر اس چھری کو ایک پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا میرے لختے جگر، میرے نور نظر، اسماعیل کا حلق، ان کا گلا اس پتھر سے زیادہ سخت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پوری طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھیں بند کر کے چھری لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چلاتے ہیں۔ اب کی بار چھری چل جاتی ہے، اب کی بار چھری چل جاتی ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ذبح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی نکال لیتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک دمبا ذبح شدہ ہے، ایک دمبا جو ہے ذبح ہو چکا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بغل میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت جبرائیل امین محمد موجود ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنین، اور جو ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے ہم اس کو ایسے ہی نوازتے ہیں، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ بہت کھلی ہوئی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس کے بارے میں اللہ نہیں فرماتا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کئی مرحلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا تھا۔ خود ان کے گھر والوں نے جو ہے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، بستی والوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، پھر نمرود نے جو ہے آگ میں ڈالا، پھر وہاں سے آپ باہر آئے۔ اس طرح کئی مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑا ہے، کئی امتحانات سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو امتحان تھا، اس امتحان کے تعلق سے اللہ خود فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ ہاں یقیناً یہ جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو آدمی جلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے اوپر چاہے جس طرح کی مصیبت آئے آدمی اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اولاد کے لیے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اولاد کی آنکھوں کا ایک قطرہ جو ہے نا وہ آدمی کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسے میں اپنے بیٹے کے گلے پر حلقوم پر چھری چلانا کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ ایسے امتحان سے آپ آگے گزر گئے، تب جا کر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلیل عطا فرمایا اور آپ ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے جانے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا